الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ حشر کی اس 7 نمبر آیت کے اندر جو کچھ رسول تم کو دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے کہ ہمیں اصول بتایا گیا ہے اپنے دین کے تعلق سے کہ دین کے معاملے میں ہم آزادانہ طور پر اپنے طور پر یعنی خود سے کوئی ایسی چیز ہم نہ ایجاد کریں جس کا تعلق قرآن سے اور حدیث سے نہ ہو، جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے. ایک بہترین فارمولہ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ یعنی ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں دین کے نام پر جو کچھ کرنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رسول نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا. ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ حشر کے اندر ہے، 7 نمبر آیت کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اصول کہ جو رسول تم کو دے اس کو لو، جس سے روکو اس سے روکو. مطلب جو بیان چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہو یا روزہ کے تعلق سے ہو، حج کے تعلق سے ہو، زکات کے تعلق سے ہو، کسی بھی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت فرض، ہم 4 رکعت پڑھیں گے، اس کے علاوہ 5 نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اللہ کے رسول نہیں پڑھا ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی کسی آیت کو لے کر کے، کسی سورہ کو لے کر کے وہ ایسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں جن کا کوئی اسلام سے تعلق بھی نہیں ہوتا ہے، کہیں سے وہ کسی حدیث کے اندر ثابت بھی نہیں. مثلا سورہ حشر کی فضیلت ہم نے ایک جگہ سنی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورہ میں اللہ کے بہت سارے نام آئے ہیں، اس لیے اس سورہ کو پڑھنے سے حاجت پوری ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب اس کی فضیلت ہے، اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ فوائد یہ فضیلت حدیث کے اندر ہے یا نہیں. اگر یہ کہہ کر کے اس کے اندر اللہ کے بہت سارے نام آئے ہیں تو اس کی فضیلت ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے سورہ مجادلہ کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لفظ جلالہ، لفظ اللہ ہر آیت کے اندر آیا ہوا ہے. تو کیا ہم اب اس فضیلت کو اپنے طور سے بیان کرنا شروع کر دیں کہ بھئی اس سورہ کی ہر آیت میں اللہ کا نام موجود ہے؟ ایسا نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت بیان کی قرآن مجید کے اندر، کسی سورہ کے اندر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی؟ ہاں، اگر یہ سب واضح ہے، ثابت ہے تو ہم اس چیز کو تسلیم کریں، اس کو مانیں. اور نہیں تو اگر کوئی ایسی فضیلت ہمیں ہواؤں میں نظر آئے یا فیس بک کے اندر نظر آ جائے یا یوٹیوب کے اندر نظر آ جائے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو سچ کریں، اس کی تحقیق کریں، تب جا کے اس کام کو انجام دیں. آپ کی دنیا کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کالج سے یہ خبر آ جائے، کوئی آپ کو بتا دے کہ آج کالج کے اندر چھٹی ہے، تو ہم اس کی بات پر یقین نہ کر کے بلکہ سینٹر میں ہم فون کریں گے کہ کیا واقعی کیا آج کالج کے اندر چھٹی ہے. اگر سینٹر سے ہمیں مل جاتا ہے کہ ہاں آج چھٹی ہے، ہم اس کو تسلیم کریں گے. اگر وہاں سے نہیں ہے، فیک نیوز ہے، تو ہم اس کو رد کر دیں گے، اس کو قبول کریں گے، بلکہ اسکول جائیں گے، وہاں چیک کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی سورہ کی فضیلت یا کسی آیت کی فضیلت میں مل رہی ہے فیس بک کے اندر یا کسی اور ذریعہ سے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم سینٹر میں چیک کریں. سینٹر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اور یہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو محفوظ کر کے رکھا ہے. جس کے اندر کوئی بھی لا کر کے اپنے طور سے کوئی چیز داخل کرے گا تو اس کو سچ کرنے پر ہم پائیں گے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس لیے ہم اپنے دین کے تعلق سے چوکنے رہ رہے ہیں. جس طریقے سے ہم دنیا میں چوکنے رہ رہے ہیں، کسی بھی چیز کو خریدنے سے پہلے دنیا بھر کی چیکنگ کرتے ہیں، ایسے ہم کسی بھی فضیلت کو سننے کے بعد اس کو چیک کریں، سرچ کریں، قرآن سے حدیث سے ثابت ملے ہم اس کو تسلیم کریں، آمنا وصدقنا، اس پر عمل کریں. اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ہم سائڈ میں کر دیں اور صحیح چیز کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.